ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کے اراکین قومی اسمبلی کو 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ آئینی ترامیم 17 یا 18 تاریخ کو لائی جا رہی ہیں۔ فاشسٹ حکومت بتائے زور زبردستی سے کون سے قانون سازی ہوتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے اراکین اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، مگر ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہم ان کو عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اسی حوالے سے تمام بار ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اسد قیصر نے مزید کہا کہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنا صوبائی حکومت کا استحقاق ہے۔ تنازعات کا حل تشدد میں نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے۔ ہم اتنے کمزور ہو چکے کہ ہر چیز بندوق اور زبردستی سے کرنا پڑتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ ان کے سوشل میڈیا صارفین اداروں کو دھمکاتے ہیں، یہ ہمارے سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کو 500 سمز دی گئیں اور یہ 500 سمز خدمت خلق نہیں، فساد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک پروپیگنڈا سیل ہے، لوگوں کی توہین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل استعمال کیا جاتا ہے۔ آج سب چیزیں عدالت کے سامنے پیش ہوئیں، اگر وہ خاتون بے قصور ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ ہمارے کوئی فیک اکاؤنٹس نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کل دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ ہوتے تو منفی تاثر جاتا۔ ہم ہمیشہ امن اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں امن کے لیے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کی میٹنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا امن کا قیام تھا۔ اور اب ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان رینجرز کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ رینجرز اور کسٹمز انٹیلیجنس کی مشترکہ سنیپ چیکنگ کے دوران کارروائی کی گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن ضیاء اورنگی ٹاؤن میں ایک ٹویوٹا پک اپ سے بھاری تعداد میں گٹکا ماوا برآمد کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ امتیاز، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا؟ جی دیکھیں پلوشا، یہ پاکستان رینجرز اور کسٹم انٹیلیجنس کا یہ اسمگلرز کے خلاف یہ مسلسل جو ہے وہ مشترکہ آپریشن ہوتے رہتے ہیں، اور گزشتہ روز جو ہے گلشن ضیاء اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں ایک ٹویوٹا پک اپ کو اس وقت روکنے کی کوشش کی گئی جب چیکنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، ڈرائیور جو تھا وہ پک اپ چھوڑ کے جو وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ فرار ہوا تو اس کے بعد رینجرز اور انٹیلیجنس حکام نے جو کہ وہاں چیکنگ کر رہے تھے گلشن ضیاء میں اورنگی ٹاؤن میں، اس پک اپ کو جب قبضے میں لیا تو اس میں سے چیکنگ کے دوران 1884 کلو گرام جو ہے وہ گٹکا ماوا ملا ہے، جس میں 88 عدد تھیلے سے گٹکے سے بھرے ہوئے یہ برآمد کیے گئے اور 110 کلو گرام 6 تھیلوں میں بھرا ہوا غیر ملکی جو سفینہ گٹکا ہے جو قریبی جو پڑوسی ملکوں سے آتا ہے وہ اس کو قبضے میں لیا گیا ہے اور کسٹم انٹیلیجنس حکام کے حوالے کیا گیا۔ اور اس معاملے میں جو گاڑی کا جو مالک ہے اس کو بھی تلاش کر رہے ہیں کسٹم انٹیلیجنس حکام اور پاکستان رینجرز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مشترکہ آپریشن اسمگلرز کے خلاف جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے امتیاز شاہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے اختیار مانگا، پشتونوں کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ پشاور میں علی امین گنڈاپور منظور پشتین کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت نے صوبے میں کی روایات پر حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ قابل مذمت ہے۔ قبائل نے پاکستان میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں،
علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جرگے میں اپنے طے شدہ مقام پر ہوگا جس میں مسائل پر مشاورت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ امن ہمارا بڑا مطالبہ ہے. انہوں نے کہا پشتون روایات کے مطابق جرگہ ہو رہا تھا, امن کے لیے جد و جہد جاری رہے گی, جانی نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی حکومت کو بتایا کہ جرگہ کروں گا, میں اس جرگے کا میزبان ہوں, بڑے مقصد کے لیے چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے آج سے صوبے کے 8 شہروں میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. دفعہ 144 کا نفاذ 12 اکتوبر تک رہے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 ملتان، ساہیوال، سرگودھا، گجرانوالہ، بہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا اور وزیر آباد میں نافذ کی گئی ہے. ان شہروں میں سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی ہوگی. دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ 2 دہشت گرد فرار ہونے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے. سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کو تھریٹ الرٹ پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا. نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی. دہشت گرد محمد حسین اور ایاز اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ گوہر سعید سے. جی گوہر، آگاہ کیجیے. جی بالکل، سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلے میں ساہیوال داسو ڈیم حملے میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق داسو ڈیم حملے میں ملوث 2 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، جبکہ ان دہشت گردوں کو انہیں تھریٹ الرٹ کے پیش نظر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا. اور ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق وزارت داخلہ کے تھریٹ الرٹ کی بنیاد پر 5 دہشت گردوں بشمول داسو حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد حسین اور ایاز، 3 دیگر سلیم خان، ابو بکر اور لطیف اللہ کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ساہیوال جیل سے 2 پولیس ونرز میں منتقل کیا جا رہا تھا. جبکہ پولیس وینس سمندری روڈ کے قریب پہنچی تو نامعلوم دہشت گردوں نے اپنے ساتھیوں کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین میں سے ایک پر حملہ کر دیا اور ان کی فائرنگ سے نتیجے میں داسو ڈیم حملے میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے. جبکہ سی ٹی ڈی ترجمان نے بتایا ہے کہ ان کے نام محمد حسین اور ایاز کے ہیں. انہوں نے کہا کہ حملے میں پولیس اور سی ٹی ڈی اہلکار موجود رہیں گے. جبکہ مارے گئے 80% داسو ڈیم حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے اور انہیں عمر قید کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا. میں آپ کو مزید آگاہ کروں کہ 14 جولائی 2021 کو دہشت گردوں نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کارخانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 9 سینئر انجینئر اور 7 افسران سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. جبکہ داسو دہشت گردی کے واقعے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے. اور ترجمان سی ٹی ڈی کا مزید کہنا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب محفوظ پنجاب کے اپنے ہدف میں عمل پیرا ہے اور دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم بھی ہے. جی بہت شکریہ گوہر سعید، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی.
ट्रॉफी हंटिंग की सबसे बड़ी बोली, 4 मारखोर परमिट 25 करोड़ रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मारखोर परमिट से इतनी बड़ी रकम कमा कर तारीख रकम कर दी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मारखोर के परमिट की फरोख्त के जरिए एक नई तारीख रकम कर दी। 4 परमिट की फरोख्त से मजमूई तौर पर 25 करोड़ रुपए की खसी रकम हासिल की गई। ये कामयाबी न सिर्फ हुकूमत के लिए एक माली एजाज है, बल्कि ये इलाके की मईशत में भी अहम किरदार अदा करेगा। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मारखोर ट्रॉफी हंटिंग की सबसे बड़ी बोली तोशी 1 और तोशी 2 के लिए लगाई गई। इन दोनों मकामात से 2 मारखोरों के शिकार की आमदन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मुतवक्के है, जो कि इस शोबे की कामयाबी का एक वाज़ेह सबूत है। कोहिस्तान के इलाके खेगा में एक मारखोर के शिकार से 5 करोड़ 37 लाख रुपए की आमदन हासिल होगी। गहरियत चित्राल से एक मारखोर के शिकार से 5 करोड़ 28 लाख रुपए मुतवक्के हैं। ये अदाद-ओ-शुमार न सिर्फ माली फवाइद की अक्कासी करते हैं, बल्कि मकामी कम्युनिटीज के लिए भी एक मौका फराहम करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने वजाहत की है कि ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की आमदनी का 80% हिस्सा मुतालिका इलाकों के रिहायशियों में तकसीम किया जाता है, जिससे मकामी मईशत को फरोग मिलता है। ये रकम कम्युनिटी डेवलपमेंट और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे इलाके में पायदार तरक्की को फरोग मिलता है। ये कामयाबी न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है, बल्कि ये मकामी लोगों के लिए मुआशी मौक़े भी फराहम करती है, जो कि मुस्तक़बिल में इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत को मज़ीद बढ़ाती हैं। और यहाँ मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं, महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जहाँ पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में आज भी बादल बरसने का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर चंद मकामात पर भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस वक्त मतला साफ और तेज धूप का राज है, जबकि कराची शहर में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 54% है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फ़िज़ाई मयार मुज़रे सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 11वें नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 129 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और अब खेलों के मैदान का रुख करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी असर तश्कील देने का फैसला कर लिया है। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है, जिसमें साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को भी शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर और साबिक ICC एम्पायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे और हसन चीमा डाटा एनालिस्ट के तौर पर इसमें शामिल होंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कन्वीनियर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। याद रहे कि मोहम्मद यूसुफ ने 2 हफ्ते कबल सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। इसी के